وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کرے گا نیک اعمال اور وہ مومن ہو تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ عمل صالح جس کی قدر ہوگی یہ کون سا ہے؟ ہر وہ عمل کہ جو کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پیسے دینا ہے، کمانا ہے، نماز پڑھنا ہے، اگر 3 صفات ہیں تو عمل صالح ہے اور اس کی قدر ہوگی۔ نمبر 1، بندہ مومن، وہ مومن انسان۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ہمارے وقت کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد آدمی نیکیوں کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور برائیوں کے راستے سے انسان بچتا ہے۔ تو وہ آدمی کہ جو کلمہ گو ہے، جس نے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ جو اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کی قدر ہوتی ہے، اس کے اعمال کے اندر وزن ہوتا ہے، اس کا عمل صالح کہلاتا ہے۔ قرآن کی آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، بظاہر اچھے اچھے روڈ بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، اسپتالیں چلاتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے سارے اچھے اعمال کو ترازو کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ آیت کا مفہوم ہے کا رماد، راکھ کی طرح وزن ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی وزن قائم نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے اعمال کے اندر ایمان کی صفت نہیں۔ پہلی بات، عمل کرنے والا ہو، یہ عمل کرنے والا بندہ مومن ہو۔ دوسری بات کہ اگر اپنے اعمال کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قدر کروانی ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہوگا۔ لوگوں کے لیے کیا تو پھر اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا، بلکہ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ جس کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیے تھے جا کر کے ان سے صلہ لے لو، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سوچ یہ نہ ہو کہ فلاں صاحب خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں کے سامنے نام بن جائے، فلاں تعریف کر دے تو پھر یہی چیزیں مل جائیں گی، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب حاصل کرنا تو اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی نیک عمل کرے اللہ کو راضی کرنا، یہ سوچ ہو، اور جس گناہ سے بچے محض اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے۔ اور تیسری بات، عمل کی اگر قدر کروانی ہے، اس کو عمل صالح بنانا ہے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس کو باوزن بنانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عمل کا ہونا چاہیے۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا مومن ہو فلا کفران لسعی، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، جائے گا تو محشر کے میدان کے اندر اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جس طرح ایک طالب علم ہوتا ہے جو بارش میں بھی چھٹی نہیں کرتا ہے، روزانہ جاتا ہے، رات کو آدھی رات تک وہ اپنے آپ کو جگا کر کے محنت کرتا ہے، جس سے نتیجہ آتا ہے اور اس کو فرسٹ ڈویژن ملتی ہے، پہلی پوزیشن اس کی آتی ہے، تو اس کی کوشش کی قدر ہو جاتی ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہو کر کے رہ جاتا ہے، محنت کا صلہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے لیے خواریاں کرے گا، اللہ کے لیے نمازیں پڑھے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرے گا، تو اس کے اعمال کی اللہ رب العالمین قدر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفاتیں شاکرن اور علیم، یہ صفات ہیں۔ شاکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ اور دوسری بات، علیم، اللہ جانتا بھی ہے کوئی کونے کے اندر چھپ کر کہاں پر نیکی کر رہا ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر اللہ رب العالمین ضرور اس کا صلہ اس کو عنایت فرمائے گا۔ اب غور کیجیے اللہ تعالیٰ نیکی کی قدر کیسے کرتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں کھجور کا ٹکڑا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بکری کے بچے کی طرح اس کو پالتا ہے، بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ یہ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ ذرا غور کیجیے قدر کیسے ہوتی ہے کہ عمل تھوڑا ہے لیکن اجر و ثواب اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ صرف حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کا آدمی ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے، یہ قدر ہے۔ صرف ارادہ کر لیا ہے کہ یہ نیکی انشاءاللہ کروں گا میں، تو اسی وجہ سے نیکی مل جاتی ہے۔ اور جس وقت اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اب دیکھیے ایک کا بدلہ ایک نہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قدر ہے کہ اگر ایک ہی نیکی کی تو ایک کا صلہ نہیں 10 نیکیوں کا صلہ اس کو دے دیا جائے گا، بلکہ اخلاص زیادہ تو 70 تک 700 تک بات چلی جاتی ہے۔ رمضان کا موسم ہو تو اس نیکیوں کے درجات کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ فلا کفران لسعی، یہ بات یاد کرنے کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے کسی اور کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے، کسی اور کی بندگی کرتا رہا، تو یہ جتنی خواریاں ہیں، جتنی زودگیاں ہیں، جو بھی ہے، یہ اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ یہ عبادت اس کے منہ کے پردے ماری جائے گی۔ بلکہ محشر کے میدان کے اندر جس کی بندگی کی اللہ کے علاوہ، وہ اس کو کہے کہ تو نے تو میری بندگی کی نہیں ہے، تو یہ تلیہ ملتا رہے گا، میں نے تو دنیا کے اندر تیری بندگی کی اور اس امید کے اوپر تھا کہ آخرت کے اندر یہ بندگی کام آئے گی، اور آج تو کہہ رہا ہے تو نے میری بندگی نہیں کی ہے، تو انسان وہاں پر تلیہ ملے گا۔ صرف جس نے رب کی عبادت کی ہوگی اس کی عبادت کی قدر کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ